بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبوت کا چوتھا سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 3 سال ہو چکے تھے اور چوتھا سال جاری ہوا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ بڑی تگ و دو کے بعد آپ کی دعوت رک نہیں رہی ہے، پھیل رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو ان لوگوں نے ایک آخری اور خطرناک حربہ استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ظلم کا آغاز کر دیا، اور اس کے لیے 25 افراد کے پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول دن سے مخالف تھا۔ جب آپ نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اس وقت بھی اس نے مخالفت کی۔ کوہ صفا کے پر جب آپ نے اعلانیہ اپنی دعوت کا آغاز کیا تب بھی اس نے جم کر مخالفت کی، بلکہ ایک روایت کے مطابق اس نے پتھر بھی اٹھایا آپ کو مارنے کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے آغاز ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کی شخصیت کو اتنا باروب اور باوقار بنایا تھا کہ ایک عام انسان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے یا آپ کے خلاف کچھ بولنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے ابو لہب خود آگے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، بلکہ چند لوگ عقبہ ابی معیط، ابو لہب، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے دن بھر کی محنت اور تگ و دو کے بعد گھر آتے تو اس انداز میں جب آپ چولہے کے پر ہانڈی رکھتے تو بکری کی بچہ دانی کو پھینک دیتے تو سیدھا آپ کی ہانڈی کے اندر جا کر گرتی۔ ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ انسان بھوکا ہے، تھکا ہوا ہے، اس وقت تو یہ حرکت کی جائے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے، اسے لے جا کر ایک کنارے رکھ دیتے اور کہتے کہ اے بنو عبد مناف، کیا ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو اس انداز میں آپ کے پر گندگی پھینکی جاتی تھی کہ سیدھا وہ آپ کے سر پر آتی۔ یہ آپ کے پڑوسیوں کا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 پڑوسیوں میں سے صرف حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ رشتہ داری کو بھی کاٹ دیا گیا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اعلانیہ اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، ابو لہب نے دونوں بچیوں کی طلاق کرا کر انہیں اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ یہ ایک انسان کے لیے سماجی طور پر بہت مشکل کی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ ان کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی کے مارے لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنے لگا کہ آپ تو ابتر ہو گئے، یعنی آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ لڑکے کے ذریعے انسان کی نسل چلتی ہے، جب آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں، تو آپ کی نسل کہاں چلے گی؟ اسی کے جواب میں قرآن مجید نے کہا کہ ان شانیک هو الابتر، حقیقت میں آپ کا دشمن وہ نسل کٹا ہوا ہے، اس لیے کہ ابو لہب کے بعد اس کا نام لیوا کوئی باقی نہیں بچا، یہ اصل نسل کٹا ہوا تھا۔ ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل جس کا اصل نام اروا تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں پیش جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی، اس الفاظ کا استعمال کیا گیا، شدید غصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہنے شروع کر دی، لیکن اللہ نے اس کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتی ہے کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ وہ ہمارے ہجو میں ہماری برائی کے اندر باتیں بیان کرتا ہے،
اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر وہ ہمارے خلاف شعر کہتا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف شعر کہتے ہیں کہ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یعنی لائق تعریف، جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کے بجائے وہ مذمم کہا کرتی تھی، یعنی جس کی مذمت برائی بیان کی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے مذممن عصینا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل مذمت ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا، آپ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور نفرت اور حکایت سے آپ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب وہ چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کا رسول وہ آپ کو دیکھ نہیں پائی؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے اس کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی۔ اب آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی زندگی میں بھی پریشان کیا جاتا تھا، گھریلو زندگی تو پریشان کن تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے وقت جب آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر چند مشرکین بیٹھے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا، کون ہے جو آج کسی اونٹ کی اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دے؟ اتنے میں ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے اور اونٹ کی اوجڑی لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیتا ہے جب آپ حالت سجدہ میں تھے۔ اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ یہ لوگ ہنسی کے مارے ایک دوسرے کے پر گرے پڑے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب دیکھ رہا تھا، کاش اللہ مجھ کو طاقت دیتا تو میں اس کا دفاع کر سکتا، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کمزور تھے بیچارے، جسمانی طور پر بھی اور سماجی اعتبار سے بھی۔ بولے میں صرف دیکھ سکا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اس اوجڑی کو وہاں سے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، کہ اللہ ان قریش کے لیے تو کافی ہو جا، تو میری جانب سے ان سے بدلا لے۔ یہ بد دعا کرنا تھا کہ ان کے چہرے پھک پڑ گئے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اس شہر میں کعبۃ اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے اور یہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتوں لوگوں کا نام لیا، ابو جہل کا، عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ کا، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، سب کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قلیب بدر میں، جنگ بدر ہونے کے بعد وہاں ایک کنواں تھا جسے قلیب بدر کہا جاتا تھا، ان ساتوں لوگوں کو اس قلیب بدر میں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا مار کر، ان کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اناپ شناپ کہتا، عام طور سے آپ کی برائی بیان کرتا۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے آیت نازل بھی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان تھے، اخنس بن شریک، بہت سارے دشمنان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی ظلم کا ٹارگٹ بنایا گیا، ان کے پر ظلم روا رکھا گیا۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہیں ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دینا شروع کر دی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، چٹائی میں لپیٹنے کے بعد اس میں دھواں ڈال رہے ہیں۔ یہ تکالیف کا سلسلہ تھا عام مسلمانوں کا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے صحابی تھے کہ شاید کسی نے ایسی شاہانہ زندگی گزاری ہو۔ جاہلیت کے دور میں اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ایک مرتبہ جو لباس زیب تن کرتے دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ خوشبو کا عالم یہ تھا کہ کسی راہ سے، کسی گلی سے گزر جاتے، لوگ کہتے کہ مصعب گزرے ہیں۔ لیکن اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں جسم کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ ماں کو ذرا سا شرم اور حیا آئی تو اتنا کپڑا دیا جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانک سکتے تھے۔ اس عالم میں انہیں اپنے گھر کے باہر کیا گیا۔ یہ بائیکاٹ تھے، سزائیں تھیں مسلمانوں کی۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، عمار بن یاسر کا معاملہ ہے۔ عمار بن یاسر ہے، ان کے والد یاسر ہیں، ان کی ماں سمیہ ہے۔
انہیں تکالیف دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے خانوادے کو تکلیف دی جا رہی ہے سر راہ لوگوں کے سامنے۔ چونکہ یہ بنو مخزوم کے لوگ تھے، کمزور تھے، تو ابو جہل جو بنو مخزوم کا سردار تھا یہ ان لوگوں کو سزائیں دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کہا صبریں یا آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کو برداشت نہیں ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ایک بوڑھی خاتون کو سارے لوگوں کے سامنے لا کر برہنہ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا تو ایمان، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کو ختم نہیں کرو گی، انہیں گالیاں نہیں دو گی؟ کہا کہ نہیں، نادان تو نے بڑا آسان سودا کیا، اگر اللہ نے 100 جانیں دی ہوتی 100 قربان کرتے ہم اس کے لیے، لیکن ایمان کو داؤں پر نہیں لگاتے۔ ایک بوڑھی عورت کو، بوڑھی خاتون کو سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کھڑا کر دینا کتنا مشکل بات ہوتی ہے، شرم و حیا کی بات، لیکن ایمان کی بدولت وہ ڈٹی رہی۔ وقت کا فرعون تھا، اس کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی، اسے برداشت نہیں ہوا، سیدھا نیزہ اٹھاتا ہے اور ان کی شرمگاہ پر مارتا ہے، جگہ پر شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا خون ایک خاتون کا، ایک صحابیہ کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ایک غلام تھے، ام انمار نامی ایک عورت کے غلام، اور اس کے بعد ایمان کا قبول کرنا، اسے برداشت نہیں ہوا کہ میرا غلام میرے خلاف جا رہا ہے۔ آگ کو دہکانے کے بعد چت لٹا دیا، کہا کہ جب تک تم اپنے اسلام سے باز نہیں آؤ گے نہیں اٹھایا جائے گا، اور سینے کے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ جگہ سے ہل نہ پائے۔ یہ سزائیں تھیں اور ایک نہیں کئی مرتبہ سزائیں دی گئی۔ پورے جسم کو، پیٹھ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ کوئی برس کا بیمار ہے۔ اتنی سزاؤں کے جھیلنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان کے راستے سے اپنے قدم کو 1 انچ نہیں ہٹایا۔ یہ واقعات جو چند جھلکیاں ہیں ظلم و ستم کی، ذرا غور کیجئے آج ہمارے ساتھ کیا اس طرح ظلم ہوتا ہے؟ کیا اس طرح کی تکالیف، آزمائشیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ذرا سی تکالیف کے پر چیخنے لگ جائیں، چلانے لگ جائیں، برداشت کا مظاہرہ نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اس کے بعد بھی تم ایمان کو نہیں ترک کرو گے، یہ ایمان کی لذت ہے۔ ہم ذرا سی بات کے پر شکوے کرنے لگ جائیں، شکایتیں کرنے لگ جائیں، یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ یہ واقعات ترشاتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے، لیکن ثابت قدمی یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ روزہ بھی دراصل برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب بھوک اور پیاس جیسی چیز کے پر آپ قابو پا سکتے ہیں تو اپنے غصے کے پر، اپنے انتقام کے پر، غیبت، گناہ کے پر کیوں نہیں قابو پا سکتے؟ یہ بہت بڑا پیغام، بہت بڑا درس ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت برداشت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔